دوستو، ادب کے اس ویڈیو میں آج میں بات کروں گی شاعری کی صنف مثنوی پر۔ مثنوی کے لغوی یعنی لٹرل معنی ہیں دوہرا کیا ہوا، جسے ہم ڈبل بولتے ہیں، یا دو دو والا۔ مثنوی دو دو ہم قافیہ مصروں کے اشعار سے بنی ہوئی ایک نظم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ایک لائن میں بتانا ہو کہ مثنوی کیا ہے تو مثنوی دو دو ہم قافیہ مصروں کے اشعار سے بنی ہوئی ایک نظم ہوتی ہے۔ یہ اس کی ایک لائن میں ڈیفینیشن ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر ایک مثنوی لمبی نظم کو کہتے ہیں۔ مثنوی میں زیادہ تر عشق و عاشقی، جنگ و مہم جوئی کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن صورتحال جلدی بدل گئی۔ پہلے یہ بیان ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ مثنوی کو صوفیانہ موضوعات کے لیے بھی آزادی سے استعمال کیا جانے لگا۔ اردو کی زیادہ تر مثنویوں میں داستانی رنگ غالب ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا پس منظر اور اس کی تعریف۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اردو کی جو اہم اور مشہور مثنویاں ہیں اور ان کے شاعر کیا ہیں، کون ہیں۔ سب سے پہلے نصرتی، جن کا ہمیں پیدائش اور وفات کے بارے میں سن نہیں پتہ چلا، اور ان کی جو مثنوی ہے علی نامہ اور گلشن عشق۔ اس کے بعد ابن نشاطی ہیں، ان کا بھی پیدائش کا سن نہیں پتہ چلا۔ 1655 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی نظم ہے ان کی مثنوی ہے پھول بن۔ اسد اللہ وجہی، جنہیں ہم ملا وجہی کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے 1669 میں، اور انہوں نے 1609 میں قطب مشتری کو لکھا، تصنیف کیا۔ پھر ہے میر تقی میر محمد تقی، ان کا ہے 1723 سے 1810 تک کا زمانہ۔ خواب نامہ اور شعلہ عشق ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد میر حسن، جن کو ہم میر حسن کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اصل نام ہے میر غلام حسن۔ 1736 سے 1786 تک کا ان کا زمانہ ہے، اور ان کی مشہور مثنوی جو ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، نصاب کا حصہ ہے، وہ ہے سحر البیان۔ اس کے بعد دیا شنکر نسیم ہیں، 1811 میں ان کی پیدائش ہے اور 1845 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی مثنوی گلزار نسیم ہم لوگ خوب واقف ہیں۔ سید محمد میر اثر، 1735 سے 1795 تک کا زمانہ ہے، اور ان کی مثنوی ہے خواب و خیال۔ نواب مرزا شوق، 1773 سے 1871 تک کی ان کا زمانہ ہے، اور ان کی مشہور مثنوی ہے زہر عشق، جس کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو یہ نصاب کا بھی حصہ ہے زہر عشق۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر کچھ ادبی باتیں شیئر کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔